حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ مبارک کی نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے۔ ان کی جو شان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، وہ ایک جگہ سے یعنی سورۃ الفتح کے آخری رکوع سے ہمیں سیکھنے کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس لیے کہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی آتا ہے، اور جو ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، سسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فاتح بیت المقدس ہیں، اور پوری دنیا میں انصاف کے نام سے اور انصاف کے باب میں اور شجاعت میں آپ معروف اور مشہور ہیں، اپنے اور پرائے انصاف میں حکمرانی میں اپنے آپ کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ اس ہستی کی یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، تو اس نسبت سے ہم نے صحابی کی تعریف سمجھی۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ ان کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ اور سوچ کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کو سیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو تاریخی حوالے ہوتے ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، مورخین کے اقوال میں اختلاف ہوتا ہے، فلاں کی شہادت فلاں دن ہے، فلاں دن ہے، فلاں دن ہے۔ اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ اگر ایک کی شہادت اگر 18 کو نہیں ہے، 12 کو ہے، یکم کو نہیں ہے، 2 دن پہلے ہے، 2 دن بعد میں ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس دن پہ لڑنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں اگر ملے گا تو اس سے ملے گا کہ وہ بندہ، وہ ہستی اللہ کی اتنی قریب کیسے بھی، وہ اللہ کا بندہ ایک مندہ ہو کر اتنے اسباب کی دنیا جو آج ہمارے پاس، اس کے بغیر کرسی حکومت پر بیٹھ کر، کرسی عدالت پر بیٹھ کر، مسلمانوں کا حکمران ہو کر، وہ کیسے اس نے حکومت کی، کیسے مسلمانوں کا خیال رکھا، کیسے کرسی حکومت کو چلایا کہ آج دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس سب کے باوجود اپنے رب سے ہر لمحے اتنے مخلص رہے کہ دل میں کچھ سوچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی صورت میں حضور پر وہی نازل فرماتا رہا، تو اتنی ان کو اللہ کی بارگاہ میں قربت، اتنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کیسے ملی؟ تاکہ ہم بھی اس راستے پر چل کر اپنے رب کے مقبول بندے بن سکے۔ اس لیے کسی تاریخ میں لڑنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ بات یہ کہ وہ شخصیت کیسی تھی اور وہ شخصیت کیسے بن گئی۔ ہم بھی ایک بندے ہیں، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، انہی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے کردار میں وہ نور، وہ روشنی، وہ کوالٹیز کیوں نہیں ہیں؟ اگر آئیں گی تو کیسے آئیں گی؟ ہم نے یہ سیکھنا ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی تاریخ کو آپ سیکھ سکتے ہیں، اس میں تاریخ کے تعین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا تھا جھگڑوں میں، انتشار میں، لڑائی میں کسی پر کیچڑ اچھالے بغیر اپنے عقیدے کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے صحابی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایمان لایا ہو اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو گیا ہو۔ ان کی تعداد بھی فائنل نہیں ہے، لیکن ایک فگر ہے 1,40,000 یا 24,000، یہ وہ لوگ تھے جو درجہ صحابیت پر پہنچے۔ ان میں سے ہر ایک بندے کا کم از کم جو ایک لمحے کا بھی صحابی ہے، اس کا درجہ یہ ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا. تو سب سے کم کوالٹی اگر کہیں تو ہر صحابی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. پڑھ کر آپ جتنا بھی دیکھ لیں قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں جو شان صحابہ میں نازل ہوئی ہیں، رکوعوں کے رکوع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی دعائیں دی. 13-14 جگہ پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور رب سے راضی ہوئے. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کائنات میں ہے کوئی نہیں. تو یہ ان کی شانیں تھیں، ان کی شانیں ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے عرض کیا، اور آج ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی درس خیرات حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں سیکھیں گے. یہ دو بندے بالترتیب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ جو بنے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے، اور فاروق اعظم آپ اس نام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت عطا فرمائی ہے. اسی طرح آپ کے بعد جو خلیفہ بنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے اور تیسرے خلیفہ ہیں. ان کی اپنی اپنی شان، یعنی ایک تو مجموعی شان ہے صحابہ کی، جیسے ہم نے سورہ فتح کے آخری رکوع میں پڑھا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ شان نازل فرمائی. ان میں سے کچھ پھر جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، کسی کے شان میں خاص کر کوئی چیز نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ خاص ان کو انعام دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، ان کے کسی خاص کوالٹی کی وجہ سے، کسی